بہت بڑی ایک عید اور ایک بہت بڑی مناسبت کہ ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، بہت سی چیزوں کے مصداق قرآن کے اندر بہرحال مساجد موجود ہیں. یعنی مصداق کہتے ہیں ایکسٹینشن کو. ایک مرتبہ ایک ذہن میں چیز ہوتی ہے، ایک آیت میں ہوتی ہے، اور اس کو باہر دیکھنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے. سورہ کوثر کا اگر مصداق دیکھنا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ کو دیکھ لیجیے، اور لیلۃ القدر کا مصداق دیکھنا ہے تب بھی جناب سیدہ ہی کو دیکھ لیجیے. بہت سی آیات ہیں جو بی بی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جو سورہ مکہ میں نازل ہوا، قرآن کے 114 سورے، سب سے مختصر سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے. اور اس سورے میں ایسے بہت سے الفاظ اور ایسی بہت سی ترکیبیں آئی ہیں جو اس سورے کے علاوہ کسی اور سورے میں نہیں آئے. لفظ کوثر صرف اسی سورہ میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سورے میں نہیں آیا. لفظ ابتر یہیں آیا اور کہیں استعمال نہیں ہوا. فصل لربک وانحر، اس ترکیب کی آیت پورے قرآن میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. انا اعطیناک، اس انداز سے خدا نے کہیں میں نہیں کہا. ولقد اعطیناک کہا ہے، ولسوف یعطیک ربک کہا ہے. اور بہت سی آیات ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے ہم نے عطا کیا ہے، یہ عطا کرے گا. لیکن کہیں پہ بھی اس انداز سے اللہ نے فخر کر کے نہیں کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ عطا کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اللہ نے کوئی بہت ہی خاص چیز عطا کی ہے کہ دینے والے کو، عطا کرنے والے کو خود اپنی عطا پہ ناز ہے. حضرت قرآن کے اندر بہت سے سورے ہیں. آئیے ذرا چند میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کا اشارہ کیا. ایک سورے کا سورہ کوثر ہے، سورہ قدر ہے. ایک اور اشارہ صرف سورہ بہرحال حل اتی، سورہ دہر جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی سورہ جناب سیدہ کی شان میں ہے. لیکن ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سورہ رحمان کے اندر بہت سی آیات اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا یا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ بھی اللہ سوال کرتا ہے نا، یہ سوال نہیں، یہ سوال نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتا دو. یہ کوشچن دیکھیں، جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے پوچھنے کی غرض سے. کئی مرتبہ سوال پوچھنے کی غرض سے نہیں ہوتا، جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو سوچنے کی مہلت دینے کے لیے ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں لمحہ فکریہ. یعنی انسان کہتا ہے کہ پلیز تھنک اینڈ پونڈر آن دیز لائنز، ان پہ ذرا سوچو، تھوڑا تصور کرو. جہاں پہ اللہ نے سوال کیا تو وہ جواب کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو سوچنے کی مہلت دینے کے لیے ہے. تم بھی سوچو اس آیت میں کس طرف اشارہ ہے. تو لمحہ فکریہ ہے. اللہ کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ رحمان ہے جہاں پہ سب سے زیادہ قرآن میں تکرار ہونے والی آیت آئی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ سوال کرتا ہے. حضرت پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا محسن اسلام کون ہے؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ احسان کیا، یہ کس نے احسان کیا ہے؟ کون ہے محسن جس نے اسلام پہ احسان کیا ہو؟ پیغمبر نے کہا میرے 2 محسن ہیں، ایک کا نام ابو طالب ہے، دوسری خدیجہ. تو کہا کہ یہ محسن اسلام ہے، اسلام کے ساتھ انہوں نے نیکی کی ہے. یہ محسن اسلام ہے، اسلام پہ احسان کرنے والے، مسلمانوں پہ احسان کرنے والے 2 افراد ہیں، 2 شخصیات ہیں، 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ احسان کیا، اسلام کے ساتھ نیکی کی ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا ابو طالب ہیں، جناب خدیجہ ہیں. جناب ابو طالب سردار تھے، سید بطحا تھے، مکے کی وادی کے سردار تھے. اپنی سرداری قربان کر دی رسول خدا کی نبوت پہ. اور جناب خدیجہ ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب کا ان کو لقب دیا گیا تھا. کوئین نہیں تھی، ملکہ نہیں تھی. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ، ملکہ نہیں تھی یعنی عہدے پہ نہیں تھی، لیکن دولت اتنی زیادہ تھی بی بی کے پاس کہ سب لوگ کہتے تھے کسی ملکہ کے پاس کیا دولت ہوگی جو ان کے پاس ہے. تو تجارت کی وجہ سے بی بی کی اتنی دولت تھی کہ ان کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، کہ عرب میں سب سے زیادہ دولت مند بی بی ہیں، اس لیے ملیکۃ العرب یہ لقب تھا بی بی کا. حضرات اب کیا کیا، ان دونوں نے اپنی ہر چیز کو جناب ختمی مرتبت پہ قربان کر دیا. جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی. اتنی دولت تھی کہ جب بی بی چلتی تھی تو بیوی کی چادر کو پیچھے پکڑ کے چلنے والی بہت سی کنیزیں ساتھ چلا کرتی تھی، کہ یہاں تک کہ عرب کی مستورات کہتی تھی جس کی چادر کو اٹھانے والی اتنی کنیزیں ہیں. آپ سوچئے کہ کتنی دولت مند بیوی ہوں گی. حضرات یہ ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ. لیکن جب آخری وقت آیا تو ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جناب ختمی مرتبت سے وصیت کی کہ اے رسول خدا مجھے میری اسی پوشاک میں دفنا دیجئے گا، میری اسی
پوشاک میری اس کرتے میں، میرے اس لباس میں دفنا دیجیے گا. تو جناب ختم مرتبہ کہتے ہیں درود و سلام خدیجہ کی ذات پہ کہ جس نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی میرا لحاظ رکھا. جانتی تھیں کہ میں شیب ابی طالب میں محصور ہوں، اس وقت دولت ختم ہو چکی ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں. وہ جانتی تھی کفن کے لیے بہت دشواری ہوگی، وصیت کر دی یا رسول خدا میں جانتی ہوں ساری دولت قربان کر چکی ہوں، مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا. پیغمبر جانتے ہیں کہ خدیجہ جانتی ہیں کہ کیا اسلام میں وصیت پہ عمل کرنا واجب اگر مطابق شریعت ہو. جانتی تھی نا کہ پیغمبر کفن نہیں دے پائیں گے، تو کہا کہ مجھے میری پوشاک میں دفن کر دیجیے گا. تو پیغمبر کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ خدیجہ نے اس حد تک لحاظ رکھا میرے محصول ہونے کا. اور دوسرے جناب ابو طالب ہیں، کہا وہ سردار مکہ تھے لیکن آخری وقت کیسا گزرا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ کی کھال کو دیکھا جا سکتا تھا، اتنی باریک ہو گئی تھی پتے کھا کھا کے، کیونکہ گوشت نہیں. 2 سال 2.5 سال انہوں نے صرف بے انتہا قسم کو صرف پیغمبر کی محبت میں. حضرات میں نے کیوں پیش کیا، مصائب نہیں ہے، صرف 2 یہ 2 محسن اسلام ہیں، جو کچھ تھا قربان کر دیا. اب ان دونوں نے جب سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے آیت نازل کی سورہ رحمان میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے خدیجہ، اللہ کہہ رہا ہے اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، اے ابو طالب آپ کی حیثیت محدود تھی، اس محدود حیثیت میں جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا. اے خدیجہ اے ابو طالب میری حیثیت لامحدود ہے. یہ خدا جناب خدیجہ سے جناب ابو طالب سے مخاطب ہے کہ اے ابو طالب اے خدیجہ میری حیثیت لامحدود ہے، آپ کی محدود حیثیت میں جو کچھ تھا، دنیا کی جتنی دولت ہو محدود ہے، ساری دولت بھی ہو تب بھی محدود ہے. کہا اے ابو طالب اے خدیجہ آپ کی جتنی حیثیت تھی آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. اب میری لامحدود حیثیت کے اندر جو میرے خزانے میں سب سے انمول چیزیں ہیں، اے ابو طالب میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے قیمتی انمول حیثیت ہے وہ ہے علی بن ابی طالب کی. اے ابو طالب آپ کی قربانیوں کے صدقے میں نے آپ کو اپنا علی عطا کر دیا. اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. میری لامحدود حیثیت میں جو سب سے قیمتی ہستی تھی اس کا نام فاطمہ تھا، میں نے فاطمہ آپ کو عطا کر دیا.